آپ کے لیے اور تعلیل فرج حضرت امام زمان علیہ السلام کے لیے اجتماعی صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمة الله على محبيهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين، بسم الله الرحمن الرحيم: والوزن يومئذ الحق. باوزن الأمس. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ ہم سب اس ایمان پر ہیں کہ ہمارا وحدہ لا شریک اللہ رب العالمین، کوئی بھی جہان کا گوشہ، زاویہ، پتا، قطرہ یا ذرہ ایسا نہیں جس کا رب اللہ نہ ہو۔ پوری کائنات کے ہر ذرے کو بنانے والا اللہ رب العالمین ہے، اور وہ اس بات میں شہود اور بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے صحت و سلامتی علماء حق کا بآواز بلند صلوات۔ اللہ رب العالمین ہے۔ ہمارے لفظ سپیکر یہ نہیں ہونا، تبدیل کریں گے، بجلی ہونا ہے۔ اچھا یہ ٹائم تھوڑا ہے اور زیادہ انتظار نہیں، ایک صلوات کا آواز بلند۔ لاؤڈ سپیکر کی صحت یابی کے لیے بآواز بلند۔ اللہ رب العالمین ہے، اس نے ایک عالم نہیں بنایا بلکہ کئی ایک عالم بنائے، اور عالموں کو یا ایک عالم کو یا کسی عالم کے کسی ایک حصے، ٹکڑے، ذرے کو بنانے میں نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ اس کا کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ مثالاً میں کہہ دیتا ہوں، اللہ کی زمین پر کتنے پتے ہوں گے؟ پوری زمین پر جواب سے کوئی پتہ ہی نہیں۔ کوئی ایک پتہ ایسا ہے جس کا اللہ رب نہ ہو؟ جی، سب پتوں کا رب اللہ ہے، سب ذروں کا رب اللہ ہے۔
اور عجیب مزہ یہ ہے کہ جو کچھ اس نے بنایا ہے اسے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت بڑا جہان بنایا ہے، اتنا بڑا کہ ہم سب مل کے بھی اس کو ماپنا چاہیں اور اپنے سارے آلات کو بھی ساتھ ملا لیں تو ہم اس کو ماپ نہیں سکتے۔ لیکن کیا اگر وہ نہ بناتا تو بھی ایسا ہی اللہ ہوتا جیسے اب ہے، یا اللہ کے اللہ ہونے میں کوئی کمی آ جاتی؟ اس لیے کہ اللہ الصمد، اللہ وہ ہے جو ہر نقصان سے بھی بے نیاز ہے اور ہر نفع سے بھی بے نیاز ہے۔ وہ کسی بات میں کسی امر کا محتاج نہیں، جو محتاج ہو وہ اللہ نہیں۔ اس نے یہ سارا جہان کس کے لیے بنایا؟ اپنے فائدے کے لیے نہیں بنایا، اپنی مخلوق کے فائدے کے لیے بنایا۔ مخلوق اس نے دو قسم کی بنائی، بلکہ کئی قسم کی بنائی، جس میں سے سب سے افضل مخلوق اس کی یہ سونے چہرے ہیں جڑے میرے سامنے بیٹھے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، حالانکہ اس نے جنات بھی بنائے ہیں، اس نے ملائکہ بھی بنائے ہیں اور اونچی قسم کی عزت والی معصوم مخلوقات بھی بنائی ہیں، لیکن اعلان یہ کیا ہے کہ جیسی احسن تقویم میں نے انسان کو دی ہے اتنی کسی اور مخلوق کو دی۔ انسان کو کم از کم اللہ نے دو عالم میں تقسیم کیا ہے، ایک عالم کا نام کہتا ہے دنیا اور دوسرے عالم کا نام آخرت۔ اور ہم سب کو یہ دعا سکھائی ہے کہ مانگو دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دعا تقریباً سب کو یاد ہے، اور اس دعا میں بھی یہی نکتہ ہے کہ اللہ ہماری دنیا میں بھی بہتری عطا فرما، ہماری آخرت میں بھی بہتری عطا فرما، اور ہمیں آگ یعنی جہنم کے عذاب سے۔ دنیا کے گزارے کے لیے اس نے بہت کچھ بنایا اور ہم پہ اس کا کوئی بوجھ نہیں ڈالا، بلکہ مفت میں یہ ان گنت نعمتیں ہمیں عطا کرتے ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کوئی ایک نعمت آپ بتائیے جس کا اس نے آپ سے کوئی معاوضہ لیا ہو۔ حالانکہ ہم اللہ کی دی نعمتیں جب کسی اپنوں میں سے کسی کو دینا چاہتے ہیں تو بلکہ ہے اصحی منگتے ہیں، ہم تو معاوضہ لیتے ہیں، لیکن اس نے بغیر کسی وجہ کے یہ سارا جہان اس سے فائدہ اٹھانا ہمارے حوالے کر دیا۔ لیکن فرماتا ہے یہ سب کچھ میں نے تجھے اس لیے دیا ہے کہ اپنی آخرت کو برباد نہ کر، اور یاد رکھ کہ تیرا آخرت کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے۔ مت یہ سمجھیں جو دنیا کو گزار کے آخرت کو بچ کے کہیں بے پیسے نکل ویسا ہو نہیں، دنیا میں بھی تجھے رہنا ہے، اور جب دنیا نے ختم ہونا ہے تو تمہیں کہاں چلا جانا ہے؟ جی آخرت میں آپ نے کتنا عرصہ رہنا ہے؟ عجیب ہے، دنیا میں 100 سال بھی مشکل سے، اور آخرت میں ہمیشہ۔
یہ 100 سال یا اس سے کم تیری آخرت کو آباد بھی کر سکتے ہیں اور تیری آخرت کو برباد بھی کر سکتے ہیں۔ یہ چند سال کی زندگی ہمیشہ کی زندگی کو آباد بھی کر سکتی ہے اور ہمیشہ کی زندگی کو برباد بھی کر سکتی ہے۔ اس میں کوئی مستثنا ہے بھئی جتنے سادات کرام ہیں وہ تو انہاں چھٹے تھے ہر قسم دی انہاں کو ہے آزادی، وہ تو دنیا ہی نہیں آباد ہے تے آخرت ہی انہاں دی آباد ہے۔ این واسطے جو سید جو ہیں، کیا یہ بات ہے؟ نہیں۔ جس کو اس نے انسان بنا کر بھیجا ہے، ہر ایک کے لیے یہ ہے کہ دنیا تیری آخرت کو برباد بھی کر سکتی ہے اور تیری ہی دنیا تیری آخرت کو۔ اچھا، ایک ہے ہمیشہ کی آخرت ایسی برباد ہو جائے کہ انسان ہمیشہ جہنم میں رہے، وہ کس کی ہے؟ ذہن میں آ رہا ہے بات؟ جو مومن نہ بنا اور ایمان کے بغیر جیا اور ایمان کے بغیر مرا، اس کی آخرت اتنی برباد ہوئی کہ اس نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ لہذا دنیا میں کیا کمانا چاہیے؟ زمین زیادہ بنانا چاہیے یا ایمان مضبوط ہونا چاہیے؟ ڈگریاں اونچی ہونی چاہیے یا ایمان بلند ہونا چاہیے؟ علم کا انسان کو پہاڑ ہونا چاہیے یا ایمان میں مضبوط ہونا چاہیے؟ یہ جملہ ذرا میں نے بول تو دیا، اب اس کو وزن کریں۔ ایک ہے علم، ایک ہے ایمان۔ کیا ہو سکتا ہے علم ہو ایمان نہ ہو؟ ہو سکتا ہے۔ علم ہو ایمان نہ ہو؟ دنیاوی علم ہو سکتا ہے تو ایمان نہیں۔ دینی علم ہو اور ایمان نہ ہو اور بندہ بن جائے بلعم باعور۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ بلعم باعور کے متعلق یہ بیان ہے کہ وہ مستجاب الدعوات تھا، اتنا کوئی متقی و پرہیزگار تھا کہ جو دعا مانگتا تھا اس کی قبول ہوتی تھی، لیکن جب ایمان سے ہٹا مثلہ کمثل الکلب، قرآن کہتا ہے اب وہ کتے جیسا ہو گیا۔ اور بھی بہت ساری مثالیں دی جاتی ہیں، وقت قلیل ہے، تو فقط علم کافی نہیں، ایمان ضروری ہے۔ اور ہو سکتا ہے علم کا چھوٹا ہو، ایمان کا بڑا ہو۔ علم اتنا زیادہ نہ ہو لیکن ایمان اس کا بڑا مضبوط ہو۔ لہذا نرا پرا ایسے ہی عالم فلانا یہ کافی نہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ ایمان کس وزن پر ہے، اور دوسروں کو دیکھنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ آواز بلند صلوات۔ بسا اوقات انسان اس مشکل میں آ جاتا ہے، اپنے گریبان میں نہیں جھانکتا، دوسروں کے گریبان میں زیادہ جھانکتا ہے۔ ایسا مجلس پڑھتے بیٹھے ہوتے ہیں نا، جنہیں سنانے بیٹھے ہوتے ہیں، فلانے دی گال پہ تھی دی ہے، فلانے دی گال پہ تھی دی ہے، فلانے تے فٹ پہ آتی ہے، فلانے تے فٹ پہ آتی ہے۔ بھئی آپڑوں تے فٹ آتی پہ ہے یا نہیں، یہ شیطان بھلا دیتا ہے۔ شیطان کی ایک بڑی خبیث چال یہ ہے
کہ اپنے آپ کو نصیحت نہیں ہونے دیتا. نصیحت کا جملہ بھی ہو تو دوسروں کی طرف رجحان کر دیتا ہے. تو کیا خیال ہے بندہ دوسروں کے بارے میں پہلے سوچے یا اپنے بارے میں پہلے؟ تو ہو سکتا ہے کہ علم زیادہ ہو ایمان چھوٹا ہو، برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ علم بڑا ہو ایمان مضبوط تر نہ ہو. خیر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہماری کمائی جس کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور ہم اپنی زندگی دنیا کو کامیاب بنا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط تر بنائیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ امیر المومنین کو نہ مانے اور مومن بن جائے؟ لفظ امیر المومنین کا معنی کیا ہے؟ سارے یا ادھورے؟ سارے مومنوں کا امیر یا 50% کا امیر؟ پرانے مومنوں کا امیر، نئے مومنوں کا امیر، موجودہ مومنوں کا امیر، کن کن کا امیر؟ سب کا امیر. ذرا یہ بتائیے فرشتے بھی مومن ہیں؟ دسو فرشتے مومن ہیں یا مومن نہیں؟ جو فرشتوں پر ایمان نہیں رہے گا وہ آپ کتوں مومن تھی؟ آمنت باللہ وملائکتہ ہی جو تری پڑھے نا نگاہ نہیں دی نا یہ ہے یا نہیں؟ تھوڑے کو تو بہت سارے نگاہ پڑھائے ہوئے پہلے کیا پڑھائے ہوئے؟ اندھے ملائکتہ ہی آندھے یا نہیں آندھے؟ تو ملائکہ مومن ہے لیکن اللہ جانے اس ہستی کی کتنی شان بلند ہے جو پوری کائنات کے زمین و آسمان کے مومنوں کا امیر ہے. اگر ان کو امیر برحق مانے گا تو مومن بنے گا، ورنہ مومنوں کی صف میں شامل ہونے کا کوئی امکان نہیں. تو ایمان ہماری بنیادی ضرورت ہے اور ایمان کے ساتھ ہم اگر جئیں اور ایمان پہ ہم مریں تو جہنم ابدی سے ہمیں ہمیشہ کے لیے بچا لیا جائے. لیکن جس بات کی طرف اس مختصر وقت میں توجہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کیا کوئی مومن بھی ایسا ہو سکتا ہے جو کچھ عرصے کے لیے جہنم جانے کے بعد جنت جائے؟ بیٹھو کیا سوال کیا ہے میں نے؟ ہو مومن لیکن کچھ عرصہ جہنم کی سزا بھگتنے کے بعد جنت جائے، یہ وقنا عذاب النار اس کے حق میں قبول ہوئی؟ دعا پھر پڑھیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. اب آئے اللہ ہمیں آخرت میں بہتری عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. پکی دعا قبول تو تب ہوئی نا جب انسان دنیا چھوڑے تو سیدھا جنت جائے. دنیا چھوڑے تو کہاں جائے؟ سیدھا جنت جائے. اس لیے کہ یہ اللہ کا قانون ہے جس کو جنت بھیج دے گا اسے پھر جنت سے کبھی نکالے گا نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کا ہو گیا. لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا سے نکلے آخر میں جنت جائے درمیان میں کچھ عرصے کے لیے جہنم جائے؟ چپ تھی پتہ نہیں میرا سوال نہیں سمجھے ڈر پہ. یعنی ایک بندہ مرے دنیا سے جائے
1 سال کے لیے جہنم، پھر ہمیشہ کے لیے جنت۔ کیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بولو، ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے۔ اگر ہو سکتا ہے تو یہ کچھ عرصے کے لیے جہنم کیوں بھیجا جائے گا؟ کیا مومن نہ ہوگا؟ مومن ہوگا تو آخر میں جنت جائے گا نا۔ جو مومن ہی نہ ہو اس کے لیے تو جنت کے ایک لمحے کا بھی حلال ہونا صحیح نہیں ہے۔ سمجھے بیٹھے ہو؟ جو مومن نہ مرے، بے ایمان مرے، وہ کچھ عرصے کے لیے جنت جائے گا؟ نہیں، کیونکہ جب تک ایمان نہ ہو جنت حلال نہیں ہو سکتی۔ اصل جو نقطہ سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں پہلے تو ایمان سے مشرف کیا ہے اس نے، اور ہم ایمان پہ مرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایمان سے مرے تو سیدھے جنت جائیں، درمیان میں جہنم والی مصیبت نہ ہو، کیونکہ جہنم بڑی سخت ہے۔ کتنی دیر کے لیے جہنم برداشت ہو سکتی ہے؟ جی 1 گھنٹے واسطے، 1 سیکنڈ واسطے نہیں۔ اور اگر کہتے ہو کہ 1 لمحے کے لیے بھی جہنم ہمیں برداشت نہیں، تو ایسا مرنا کہ تیرے لیے 1 لمحے کے لیے بھی جہنم ہو۔ اب اگر میں کسی کا ٹپا چھین لوں، ایک اوڑ میں پاسے مارا ہوں، آج کل تک ٹریکٹر تو زمانہ ہے، ایک اوڑ تا ویندی نہیں، برائے پیسے بہندے تا پورا چکر ہوتا ہے 11 حل ہو گئے۔ اگر 1 لکیر بھی غیر کی تو نے جان بوجھ کر چھینی اور مر گیا، وہ عادل ہے، کھڑا کر دے گا۔ وہ اوڑ اوندی اگڑے نہ تو آپ ہوتی تھا دے نہیں سکتے، جو آپ ہوتی دنیا چھوڑ کے ٹور گئے۔ تو اس لیے ہمیں معصومین یہ سمجھاتے ہیں ظلم کے 1 ذرے کو بھی پسند نہ کرو، ادنا سا ظلم بھی پسند نہ کر، اس لیے کہ ادنا سا ظلم کا جو نتیجہ ہے وہ اتنا سخت ہے کہ تو برداشت نہیں کر سکتا۔ لہذا کسی اور کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کی سوچ ہی اپنے دماغ میں نہ لے۔ ایسا مومن بن، اپنے حق پہ اکتفا کر، دوسرے کے حق کی طرف نہ دیکھ۔ یہ تھی سکتے نہیں گا نسو تو سی تھی سکتے یا ساوے تو سی تھی نہیں سکتا۔ کیویں بندہ بے دا دانا نہ کھاوے؟ جواب یہی ہے، بھوک مرنے مر، بے دا حق نہ کھا۔ تیری اس